نفسي بنور من فؤادي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی صحت مند ہونا بھی ضروری ہے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں اکثر لوگ بے چینی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بے چین اور پریشان حال دل و دماغ کے ساتھ روزمرہ کی زندگی کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ مزید برآں یہ کہ زندگی آہستہ آہستہ خود تناؤ، افسردگی اور جسمانی بیماری کا باعث بنے گی، جس سے ذاتی، خاندانی اور معاشرتی زندگی پر منفی اثر پڑتا ہے۔ جسم کے ساتھ ساتھ دماغ کی بھی مناسب دیکھ بھال اور تربیت ضروری ہے۔ مصروف زندگی میں تناؤ سے نجات پانے کے لیے آپ کو کچھ وقت آرام کے لیے متعین کرنے کی ضرورت ہے۔ کھیل، سفر، موسیقی، پڑھائی، دوستی اور آرٹس کے ذریعے ذہنی سکون حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن مومن کے لیے دعا اور خدا کے ذکر سے بہتر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے غموں کو خالق کے سامنے پیش کر سکتا ہے اور رب کی یاد سے دماغ کو پرسکون کر سکتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو زندگی کے کھیل میں ہار چکے ہیں اور ان کی تمنائیں ان کے دلوں میں ہی دفن ہو کر رہ گئی ہیں۔ جب یہ سب ان کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ غمگین اور مایوس کن زندگی بسر کرنے لگتے ہیں۔ مایوسی، غم اور اضطراب ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے سوائے نقصان کے۔ مومن وہ ہیں جو اپنی زندگی کو اطمینان سے دیکھتے ہیں۔ دوسروں کی خوشحالی یا راحت انہیں مایوسی میں مبتلا نہیں کرتی۔ مزید یہ کہ جب مشکلات اور بحران پیدا ہوتے ہیں تو وہ ہار نہیں مانتے بلکہ اسے ایک امتحان کی حیثیت سے دیکھتے ہیں اور اللہ پر امید اور اعتماد کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ایسا کوئی نہیں ہے جس کو زندگی میں مشکلات اور تکلیف نہ ہو۔ ہمیں زندگی کی پریشانیوں اور مشکلات کے بارے میں اپنا رویہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ غلط فہمی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ سہولیات خوشی کا ایک پیمانہ ہے۔ ہمیں اس حقیقت کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے لوگ زندگی کی تمام سہولیات رہنے کے باوجود اطمینان بخش زندگی نہیں گزارتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے ذہنوں کو تناؤ سے پاک رکھنے، پرجوش زندگی گزارنے اور کامل دماغ کے ساتھ اللہ کی راہ میں کام کرنے کے اہل ہیں۔ مزید برآں یہ کہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ مؤمنین کو بحران اور آزمائشوں میں مبتلا کر کے آزماتا ہے۔ قرآن نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی حالت زار بیان کی جس نے اپنے پیارے بچوں کو کھو دیا۔ يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون۔ میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا کچھ سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یقین جانو اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔